بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 50۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اب یہاں ہود علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور انہی کے نام پر یہ صورت بھی ہے، اور ان کی قوم، اس کا نام عاد کہا اللہ نے، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ یہ وہ قوم ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست ڈیل ڈول دیا تھا، اور طاقت کے حوالے سے ان کا ذکر آتا ہے، اور آگے مزید تفصیلات ان کی آئیں گی سامنے۔ اس مقام پر اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ انہوں نے بھی آ کر اپنی قوم کو وہی دعوت دی جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، یعنی جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اور جو نوح علیہ السلام کے حوالے سے سامنے آئی وہی دعوت یہاں بھی ہے، اور یہ دعوت آگے بھی دوسرے انبیاء کی طرف سے آئے گی، یعنی اللہ کی بندگی کرنے کی دعوت۔ اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کی جائے، اور ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی دوسروں کی نفی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے آتی رہے گی، جو بات ابھی ہم نے پہلے کی ہے کہ یہ دعوت جو ہے یہ اپنی جگہ پر بالکل واضح دعوت ہے، اور اس کے اندر یہی بات ہے جو سارے لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور غیر اللہ کی بندگی سے انکار کیا جائے۔ اعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے سامنے رکھتے ہیں، لیکن انسان اس دعوت کو بھول گیا ہے، اور گویا کہیے کہ اسلام کی بات کرتے ہوئے بھی وہ ضمنی چیزوں کو اور جزیات کو سامنے رکھتا ہے، اور اس اصل بات کو اس طرح سے سامنے نہیں رکھ پاتا ہے، اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیز تو پہلے سے گویا کہ موجود ہے۔ حالانکہ یہ غیر اللہ کا جو معاملہ ہے یہ آج بھی مسلمانوں کے درمیان بھی بہرحال کسی نہ کسی طرح پایا جا رہا ہے۔ تو اسی اعتبار سے متوجہ کرنا اور بتانا اور سمجھانا، یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ، اس کی بات جو ہے سامنے رہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہود علیہ السلام بھی اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی الہ اللہ کے سوا نہیں ہے، اللہ کی بندگی کرو، یعنی اللہ کو اس کی بندگی قبول کر لو اور اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ ان انتم الا مفترون، یعنی یہ جو تم نے معبود بنائے یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ یعنی حق نہیں ہے، سچ نہیں ہے یہ، یعنی کسی کا یہ بارے میں یہ بات کہہ دی، یہ کرتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے، اس کی یہ قدرت ہے، اس کا یہ اختیار ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ جھوٹی باتیں ہیں، یعنی سچی باتیں نہیں ہے یہ، تو تم نے جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اور پھر مزید دوسری بات یہ کہتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک دلیل ہے سوچنے کے لیے، ذرا غور کرنے کے لیے کہ اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا کوئی مطالبہ تم سے نہیں ہے، میں کوئی اجر اس کام کا بدلہ کوئی تم سے نہیں چاہتا، میرا اجر جو ہے اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یعنی اب یہ بات کہ بھئی کا اجر نہیں چاہتے کس لیے کام، آخر آپ کے ایک بات ہوتی ہے نا کہ یہ آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے دوسروں کے لیے، یہ معاملہ کسی اعتبار سے ہے، وہ ایک جملہ اس طرح کا ہے، لیکن بہرحال بولنے کہنے والے جو ہیں یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے بھئی یہ کام، اس کام کا کوئی مقصد تو ہے، یعنی جب لوگ کہتے ہیں اس کام کا کوئی مقصد ہے، اس آدمی کا کوئی مقصد ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی اس کا کوئی نہ کوئی مفاد ہے، یعنی مفاد تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ہمارے یہاں بیٹھنے کا ایک مفاد ہے، آپ کے آنے کا، میرے آنے کا، یہ باتیں کر ایک مفاد تو ہے، لیکن وہ مفاد ایک دوسرے سے نہیں ہے، آپ سے میرا نہیں ہے، میرا آپ کا مجھ سے نہیں ہے، بلکہ وہ ہم سب کا مفاد کس سے ہے؟ وہ اللہ رب العالمین سے۔ تو یہ ساتھ ساتھ یہ بات کہی کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اجر، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، لیکن تم سے میرا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اب تمہیں سوچنے کی بات ہے کہ جب تم سے میرا کوئی معاملہ نہیں ہے اور میں پھر اتنی محنت کر رہا ہوں، تو
کوئی معقول بات ہی ہوگی، کوئی صحیح بات ہی ہوگی، یعنی اس کے کرنے کا کوئی نفع ہی ہوگا جو میں تم سے کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی پھر اس کام کا اجر دے گا۔ تو یہ بات سوچنے کی، تو بے لوث دعوت کی بات ہے۔ یہ بات بھی متعدد مرتبہ سامنے آ رہی ہے اور آگے بھی آتی جائے گی کہ ہر نبی جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ جو افلا تعقلون ہے یہ یہی ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، ایک آدمی اتنا بلوث ہے اور کوئی مطالبہ تم سے اس کا نہیں ہے، کوئی غرض تم سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، پھر کیوں تمہارے پیچھے لگا ہے، پھر کیوں تمہیں اصلاح کی دعوت دیتا ہے، پھر کیوں سارے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو یقیناً اس کے اندر کوئی بھلائی ہے جس بنیاد پہ کام کیا جا رہا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ مزید کہتے ہیں کہ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، توبو الیہ، اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ یہ بھی وہی بات ہے جو آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی گئی تھی، کہلوائی گئی تھی۔ وہاں پر ان کا معاملہ انفرادی طور پر بھی سامنے تھا یا اجتماعی طور پر سامنے ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم استغفار کرو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، تو وہ تمہیں ایک مدت خاص تک متاع حسن سے نوازے گا۔ یعنی وہاں اس حوالے سے بات تھی، وہاں جو بات تھی متاع حسن کا جو پہلو وہاں پر سامنے آیا تھا، اس اعتبار سے بات تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے اس طرح کی بات فراوانی کا معاملہ آ جائے سامنے، اور اس طرح کی فراوانی سامنے آئے کہ مال و دولت کے انبار لگ جائیں اور محل اور یہ تیار ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، بظاہر تو ایسا نظر نہیں آ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابتدائی طور پر، لیکن بالآخر یہ بھی ہوا، یہ بھی اللہ نے دنیاوی فراوانی بھی دی، لیکن بنیادی طور پر متاع حسن وہی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے اور دنیا میں بہتر طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے۔ یعنی ایک کامیاب آدمی کی زندگی، ایک کامیاب شخص کی جو بات ہوتی ہے، اس کا تعلق مال و متاع کی کثرت سے نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ مال و متاع کی کثرت رکھتے ہیں لیکن ناکام ہوتے ہیں، جب دیکھیں آپ انہیں ایک ایسے ناکام انسان کی طرح وہ نظر آئیں گے، ہر معاملے میں جو ہے وہ شکایت کرنے والے اور پریشان حال نظر آئیں گے۔ لیکن بعض لوگ سب کچھ نہ ہونے کی، اس طرح سے نہ ہونے کے باوجود بھی ایک کامیاب انسان، اولاد کے حوالے سے کامیاب، بیوی کے حوالے سے کامیاب، معاملات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے گویا کہ ایک مطمئن خوش اس طرح کی زندگی جو ہے، تو متاع حسن کے بہت سے پہلو ہیں۔ لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ براہ راست قوت کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو کیا ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ تو یہ بات ذرا سی ٹھہرنے کی، سوچنے کی ہے۔ تو دیکھیے ایک بات ہم نے یہ بھی کی تھی کل کہ جب اللہ تعالیٰ نے کا یہ نظام جو اللہ نے دیا ہے، جیسے کہا ہے نا کہ اگر تم نے ان کتابوں کو قائم کیا ہوتا تو تم پر آسمان سے رزق برستا اور زمین سے ابلتا، اور اس پر یہ بات کہ یہ نظام ہی ایسا ہے، عدل کا نظام ہے، ظلم کا خاتمہ ہوگا، عدل قائم ہوگا، سب کو اس کا حق ملے گا، اس کے نتیجے میں جو ہے گویا کہیے کہ امن ہوگا اور امن سے معیشت کی ترقی ہوگی، سارے معاملات اس کے اعتبار سے سامنے آئیں گے۔ تو یہ ایک نظام کا معاملہ ہے، لیکن یہاں تو اس سے آگے کی بات ہو رہی ہے، وہ تو انسان کے اپنے عمل یعنی معیشت کا معاملہ ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد کا معاملہ ہے، یعنی اللہ کی طرف یرسل السماء علیکم مدرارا، اس میں انسان کی کسی کوشش کا دخل نہیں ہے، اس میں انسان کی کسی کوشش کا دخل نہیں ہے، یہ خالصتاً کیا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اور یہ بات ہم دیکھیں گے، اگر غور کریں تو بات سامنے آئے گی کہ جو انسان کی معیشت کا معاملہ ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے بارش کے ساتھ میں، یعنی آسمان سے بارش برستی ہے لیکن اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، زراعت کا تعلق ہے، صرف زراعت کا تعلق ہی نہیں ہے، یعنی اس کے اور ظاہر سی بات ہے کہ دیگر پانی پینے کا اور تمام معاملات جو ہیں اور زمین کے اور ماحولیات، آج تو ماحولیات کا بڑا ذکر ہے اور ماحولیات کا بڑا تذکرہ انسان کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس سب کا تعلق بھی کس سے ہے، اس کا تعلق بھی آسمان سے برسنے والی بارش سے ہی ہے۔ اچھا، بارش کا برسنا بھی ہر اعتبار سے یعنی کبھی ایک بات کے مفید ہوتا ہے اور کبھی مشکل بن جاتی ہے، ایسی بارشیں ہی برستی ہیں کہ جو عذاب بن جاتی ہیں۔ تو اللہ مفید بارش ہے ایسی جو تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر دے، ورنہ پتہ چلا اتنی بارشیں ہوئی اور پتہ چلا کہ صاحب فصل ہی تباہ ہو گئی، یعنی جو تھی وہ بھی گئی، یعنی یہ سیلاب آ گیا، ایسا ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئی،
تو ایسا نہیں ہے. کیا کہا کہ موافق بارشوں کی بات ہے یہ. تو سورہ نوح میں بھی اسی طرح سے بات کی ہے. اور یہاں بھی یہ کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور پھر وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. یعنی یہ قوت میں اضافے کا ذریعہ بنے گی، یہ خرابی کا ذریعہ نہیں بنے گی، یہ تباہی کا ذریعہ نہیں بنے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، یعنی خالصتاً اس کی طرف سے مدد ہے اور اس کی برکت کا معاملہ ہے. اور جیسے اس نے فرمایا، ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو اس اعتبار سے یہ بات جو اس میں بیان کی جا رہی ہے، اور وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ تمہاری قوت پر مزید قوت. اب کون سی قوت؟ قوت کا معاملہ کیا ہے؟ قوت کوئی نام لیا یہاں پر، انسانی قوت، ذرا کوئی طاقت، جسمانی طاقت کی بات ہو رہی ہے. یعنی قوت کے تو معیار بہت سارے بدلتے بھی جاتے ہیں اور بہت سارے آج، یعنی آج قوت کس چیز کا نام ہے؟ تو قوت کے جتنے بھی معیارات ہو سکتے ہیں، نام نہیں لیا تو ساری قوتیں اس کے اندر آ جائیں گی. جسمانی بھی آ جائے گی، مالی بھی آ جائے گی، اب فوجی بھی آ جائے، ہر طرح کی قوت کے اندر اضافہ کرے گا. تو یہ اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے برکت، تو یہ اللہ کے وعدے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر قوموں کے بڑھنے اور ان کے ترقی، یعنی آگے بڑھ کر کامیابی حاصل کرنے اور دنیا کی فلاح بھی حاصل کرنے کا تعلق اخلاقی بنیادوں پر ہے. یعنی اخلاقی بنیادوں پر ہی معاملہ ہے، اخلاقی اصولوں پر ہے، نہ کہ ان طبعی اصولوں پر جو یعنی اخلاقی طور پر خیر و شر سے خالی ہوں، ایسا نہیں ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جو قومیں ترقی کر رہی ہیں وہ تو ایمان بھی نہیں رکھتی. یعنی اخلاقی قوت کا معاملہ تو بات کی بات ہے، ایمان بھی نہیں رکھتی ہے. لیکن جب ہم اس بات کو ایمان کے حوالے سے اس کو الگ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو اخلاقی قوت ہے، یعنی اخلاقیات کا جہاں تک تعلق ہے، تو اخلاقی قوت کے اعتبار سے آج وہ قومیں بہرحال مسلمانوں کے مقابلے میں فائق نظر آتی ہیں. مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ ایمانیات کے اعتبار سے بھی، اعتقاد کے اعتبار سے بھی کمزوری پائی جاتی ہے، اعتقاد کے اعتبار سے بھی کمزوری پائی جاتی ہے، اس لیے کہ اس اعتقاد پر عمل ہی نہیں ہے. بھائی جب آپ کسی قوم کے کسی کے بارے میں کئی بات ہم یہ دیکھیں کہ ایک ایسی امت، ایک ایسی قوم، ایک ایسے افراد کا اتنا بڑا گروہ جو کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے اور اتنی آزاد ریاستیں رکھتا ہے، لیکن کسی ایک جگہ پر بھی اس قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. تو اس اخلاقیات کو کیا کہیں گے؟ اس اخلاقیات کو وہ لوگ جو کم سے کم اپنی اخلاقیات کو جو ان کے سامنے ہیں وہ کام اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. یعنی جمہوریت کہتے ہیں تو جمہوریت پہ لگے ہوئے ہیں، یعنی اگر وہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس پر لگے ہیں اور اس اعتبار سے کر رہے ہیں. اگر وہ کہیے نفس پرستی ہے تو اس پر لگے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنی قوم پرستی ہے تو قوم پرستی پہ لگے ہوئے ہیں. یعنی جو کام اس پر لگے ہوئے ہیں، ہم کہہ جو رہے ہیں اس پر آنے کے لیے ابھی تک اس طرح تیار نہیں. تو یہ اخلاقی طور پر کیا ہے؟ تنزل ہے یہ اس اعتبار سے. اور باقی جو بنیادی اخلاقیات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ ان کا معاملہ بھی کیا ہے کہ اسی بنیاد پر ہمارے اندر انفرادی طور پر ایسے لوگ مل جائیں گے، انفرادی طور پر ان بہت اعلیٰ صفات کے لوگ ملیں گے، لیکن بحیثیت مجموعی ہم کیا کہیں گے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ امت زوال پذیر ہے. امت کیا ہے؟ امت بحیثیت مجموعی، اور اس کے جو خود خصوصیت کے ساتھ جو کہیے کہ اس کے کرتا دھرتا جو افراد ہیں، جو معاملات ہیں جن کے پاس اختیار ہے، تو جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں بدلا ہے، قانون نہیں بدلا ہے، قانون تو وہی ہے جیسے اس نے بتا دیا ہے. لیکن بہرحال اس اعتبار سے یہ صورتحال ہمارے سامنے، اور وہ بھی جو ترقی ہے وہ بھی اصل ترقی نہیں ہے، صرف مادی ترقی ہے وہ. یعنی وہ ترقی کا جو صرف یہ پیمانہ نہیں ہے، مادی ترقی ہے اور ایک خاص حد تک ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے انہیں، پھر پکڑ لیتا ہے. کبھی برطانیہ آگے تھا، آج برطانیہ پیچھے ہے، امریکہ آگے ہے. یعنی بات تو اسی طرح سے ہے نا. لیکن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کبھی جرمنی تھا، یعنی جاپان، یعنی بات ہے نا ہمارے سامنے جنگ عظیم کے حوالے سے دیکھیں آپ، اللہ کے نزدیک چند سو سالوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، یہ تو تھوڑے سے معاملہ، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے. تو اس میں دیکھیں ہم تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی، ایک قوم گرتی ہے دوسری اٹھتی ہے، تو یہ نظام چل رہا ہے. لیکن جب مسلمان اٹھے تھے تو ان کا تعلق کیا ہے؟ یعنی 1000 سال تک ان کا معاملہ چلتا رہا اس اعتبار سے. اور خلافت عثمانیہ تو بہرحال سمجھ لیے پچھلی صدی تک جو ہے آپ کے سامنے نظر آتی ہے.
تو اس میں یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے یہ اپنی جگہ بالکل برحق ہے، اور اس میں اس اعتبار سے ہے کہ دنیا میں قوموں کے جو مستقبل کا معاملہ ہے، ان کی قسمتوں کا جو اتار چڑھاؤ ہے، یہ اخلاقی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ اگر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کے طور پر نازل کی ہیں، بتائی ہیں، انہیں اختیار کریں تو وہ قوم ترقی کرے گی، آگے بڑھے گی، اور بہرحال دنیا کے اندر بھی اسے فلاح حاصل ہو جائے گی۔ اور جو قومیں ان کو نظر انداز کر دیں گی، بالآخر وہ تباہی سے ہمکنار ہوں گی۔ کچھ عرصے کا جو عبوری دور ہے، اس کو سب کچھ نہ سمجھا جائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی تہذیبیں ہیں جن کا آج کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، کل ان کے بڑے نام تھے۔ اسلام اپنی جگہ موجود ہے، آج بھی اسلام کہیں نہیں گیا ہے، اسلام پر عمل کرنے والوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا، ورنہ اسلام جیسے قوت کل تھا ویسے ہی قوت آج ہے۔ لیکن جو تہذیبیں کل موجود تھی، جو نظریات تھے، آج وہ نظریات ہی نہیں ہیں، ختم ہو چکے ہیں، ان کے ماننے والے بھی نہیں ہیں اور وہ خود بھی ختم ہو گئی ہیں۔ لیکن اسلام موجود ہے، اس کے ماننے والے بھی موجود ہیں، بس فرق اتنا ہے، معاملہ اتنا ہے کہ یہ اسلام کے ماننے والے اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں تو معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ بات پیغام ہمارے لیے موجود ہے، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان نقول الا تراک بعد آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تجھ پر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے، یعنی کسی کا یہ وبال ہے جو تیرے اوپر آ گیا ہے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، میں اس سے بیزار ہوں۔ تو اس موقع پر جو گفت و شنید ہے، تو یہ شہادت مانگتے ہیں، تمہارے پاس کوئی شہادت لے کر نہیں آیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو میں گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں، جو کائنات میں شہادتیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ سب اسی چیز کی تائید کر رہی ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آگے پھر مزید بات کرتے ہیں، اس میں بات آتی ہے، کہتے ہیں من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ تم سب مل کر، اب یہ اس کی بات بھی آ رہی ہے شہادت کے والے سے بھی اور یہ دلیل کے اعتبار سے، تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ یہاں جو یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی تم بات کرتے ہو، اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم سب مل جاؤ، سارے کے سارے جتنے اہل کفر ہیں سب ملے، اور ساتھ ساتھ انہیں بھی ملائے کہ جنہیں تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، سمجھ رہے ہو کہ جن کی مار مجھ سے پڑ گئی ہے، انہیں بھی لے لو اپنے ساتھ میں، اور میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ یعنی اس معاملے میں ثم لا تنظرون، کوئی مہلت مجھے نہیں دو کہ چلو کچھ تیاری کا موقع مل جائے، کچھ تم اس سے جو تم میرے خلاف اقدام کرنا چاہتے ہو اس سے بچنے کا کوئی انتظام کرو، کوئی مہلت نہ دو مجھے، یہ سب کام کرو۔ میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے، میں کوئی تیاری بھی نہیں کر رہا اس معاملے میں، تمہارا جو چاہے کام کر، میرا بھروسہ اپنی ذات پر نہیں ہے، اپنی ذات پر تو میں بھی تیاری کروں مجھے بھی موقع ملے، کہا نہیں میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے جو تمہارا رب بھی ہے اور میرا رب بھی ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں تم بھی اسی کے اختیار میں ہو، تم کہیں باہر نہیں ہو، یعنی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو وہ اسی وقت کر پاؤ گے جب اللہ کرنے دے گا، یعنی تمہاری تمام کوششیں جو ہیں تدبیریں اسی وقت روبہ عمل آ سکتی ہیں، نتیجہ خیز ہو سکتی ہیں جب اللہ ہونے دے، ورنہ اگر وہ نہ ہونے دے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول چونکہ اس مقام پر ہوتا ہے، اس منصب پر ہوتا ہے کہ جب وہ خالصتاً ظاہر ہے، رسول تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے اور معصوم عن الخطا ہوتا ہے اور اپنی پورے جسم و جان کی طاقتوں کے ساتھ جو ہے اس کام پر لگا ہوا ہوتا ہے، تو رنجے کی چوٹ پر ہی بات کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں نا، لیکن اس کے معنی جیسے ہم لوگوں کا معاملہ ہے تو ہم بھی اسی راستے پر دین و ایمان کی بات کرتے ہیں، ایمان ہمارا موجود ہے اور کچھ نہ کچھ عمل کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری کمزوریاں اتنی ہیں، اپنی کمزوریاں اتنی ہیں کہ ہمارا توکل جو ہے
نہیں، توکل تو ہمیں کرنا ہے، کرنا چاہیے، اور وہ اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پورا اترتا ہے، نہیں کوئی اس معاملے میں کسر اس کی طرف سے نہیں ہوتی، لیکن ہماری اپنی کمزوریاں ایسی ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کے مستحق بن پائیں گے، نہیں بن پائیں گے کہ اللہ کی مدد ہمیں ملے، یعنی معاملہ اس اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو ہمارا معاملہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ بھی اہل ایمان تھے اور ہم بھی اہل ایمان ہیں، ہم تو نہیں کہہ پاتے اس طرح سے ڈنگے کی چوٹ پر کہ آؤ کر لو جو تمہارا بس چلے، ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں، اس طرح سے مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں اور تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو معاملہ اسی اعتبار سے ہے، اگر اس مقام پر، اس معیار پر، یعنی اس معیار پر ظاہر رسول تو ہو نہیں سکتے، لیکن اس سے قریب تر، اس کے مطابق اپنے آپ کو بناتے چلے جائیں، تو ہم بھی ایک بات کہہ سکتے ہیں، ہم بھی کام یعنی اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی پھر کسی کا ڈر اور خوف باقی نہ رہے۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب اللہ سے تعلق پوری طرح صحیح بنیادوں پر قائم ہو جائے گا، یہ کام ہو جائے تو مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل بھی ہے، لے آؤ جو کچھ تمہارے سامنے، جس کو بھی چاہو، اور میرے خلاف ساری تدبیریں کرو، کوئی تدبیر کارآمد نہیں ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی، یہ آیت جو ہے پھر پڑھیے، دیکھیے کیا کہا ہے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے، میرا توکل کس پر ہے؟ جو میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، اور پھر کیا، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ما من، کوئی دابہ کی بات ہوئی تھی نا کل، یعنی زمین میں چلنے پھرنے والے جو جانور ہیں اس میں انسان بھی موجود ہے، یعنی زمین میں چلنے والے جو بھی ہیں، زمین میں چل رہے ہیں، تو یہ اس میں دابہ، تو اس میں انسان بھی موجود ہے۔ تو کہا کہ زمین میں چلنے والے کوئی بھی، جتنے بھی ہیں، جب انسان، ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگ دوسری مخلوقات سے ڈر رہے ہوتے ہیں، دوسری مخلوقات سے، انسانوں کے علاوہ بھی، اور کوئی مخلوقات کون سی اور فلاں پتہ نہیں کیا کون سی مخلوقات ہیں، تو کہا کہ ما من دابۃ، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کی چوٹی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہونے، جس کا، اس پر اللہ کا اقتدار نہ ہو، جو اللہ کے اپنے اختیار کے سے باہر، ایسا کوئی نہیں، سب اللہ کی چوٹی، یعنی سب کا جو ہے کہیے گے ان اللہ کے اختیار میں، ان کی چوٹی سے مراد کیا، چوٹی پکڑ لیتے نا، دیکھتے ہیں چوٹی کیا طاقت اس میں ہوتی ہے، یعنی اس اعتبار سے، یعنی اس کو پوری طرح قابو یافتہ ہونا، تو سب اللہ کے قابو میں ہے، باہر نہیں ہے، اس سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ تو جب کوئی باہر ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ سے وابستہ ہو جائے پھر اس کے لیے مسئلہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر، ایک دعا کے اندر بھی یہ جملے آتے ہیں، تو اس کے اندر جو کیا کہا، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر، اس سے مراد کیا ہے سیدھی راہ پر، یعنی سیدھی راہ پر ہے تو سیدھی راہ چلنے والوں کو ملے گا۔ رب کسے ملے گا؟ یہاں جو کہا ان ربی علی صراط مستقیم، سوچئے، ان ربی علی صراط مستقیم، اللہ میرا رب جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ کوئی، اس کا معاملہ کوئی الگ راستے پر ہو سکتا ہے، یہ مراد تو نہیں ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ جیسے کہا جائے کہ وہ فلاں صاحب فلاں جگہ ملیں گے، ان سے ملنا ہے تو وہاں جانا پڑے گا، یعنی اللہ کی مدد چاہیے نا۔ اب یہ اس معنوں، ان معنوں میں نہیں ہے کہ آدمی دیکھے کہ اللہ کہاں ہے کہاں نہیں، بلکہ کیا ہے، اللہ پر توکل اور معیت درکار ہے نا، اللہ کی مدد درکار ہے، تو صراط مستقیم پر آؤ، تمہارا رب جو ہے، میرا رب صراط مستقیم پر، جو سیدھے راستے پہ چلے گا اس کو مل، جیسے کہا کہ یہ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، جب تمہارا ہے تو تمہارے لیے بھی کچھ کرے، تو کہا کہ میرا ہو یا تمہارا معاملہ ہو، جو سیدھے راستے پہ چلے گا اسے یہ اللہ ملے گا، اس پر، اس کے لیے اللہ کی مدد ہوگی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہی رب ملے گا، تو اس پر چلو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں، اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ یہ بات جو اس میں، اب ظاہر سی بات ہے، دو جملے آئے ہیں، صرف پیغام پیش کیا، انہوں نے اعتراض کیا، اس کا جواب دیا، آگے بات ختم ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے، بات اتنی تو نہیں ہے، بات تو پوری یعنی برسوں پر محیط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی مقام پر انتہائی اختصار کے ساتھ ایک ہی پیغام دے کر بیان کر رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، پیغام کیا ہے، اس سے دیکھا جائے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے، اب فیصلہ ہو گیا، اب وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔
پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دی انہیں، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ ان دونوں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، دور پھینک دیے گئے عاد۔ سنو، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود کی قوم کے لوگ۔ قصہ تمام کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ تو یہاں جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، ابتداءً تو دعوت کی بات تھی، دعوت ایک ہی طرح کی دعوت آ رہی، پھر انجام بھی ایک ہی طرح کا آ رہا ہے۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ تیسری بات کیا آ رہی ہے، اللہ ان لوگوں کو بچا لیتا ہے جو ایمان لاتے اور نیک روش اختیار کرتے ہیں، یہ بات بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ تو یہ سارے پہلو جو بیان کیے جا رہے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ کامیابی بالآخر ان کا مقدر بننی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات جو لوگ ان کے مدعو ہیں جنہیں دعوت دی جا رہی ہے اور بات سن کے نہیں دے رہے، تو کہا کہ اگر نہیں سنو گے تو اس انجام سے دو چار ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے اور اس کے مطابق وہ ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ آگے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، یہ بات بھی، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ یہاں صالح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ انہی کی قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سے مراد کیا ہے، ان کی قوم کا آدمی، ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اخاہم صالحا، ان کا بھائی صالح، اور اس نے کیا کہا یا قوم، اے میری قوم۔ تو اب یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قوم کے اندر سے رسول اٹھا رہے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے ناآشنا نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے، بلکہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں کیسے آدمی ہیں وہ اور کس درجے کے لوگ ہیں اور کیسا ان کا اخلاق ہے اور کیسا ان کا کردار ہے، ان کا برتاؤ، سب چیزیں جانتے ہیں۔ اب یہ بھی وہی دعوت ہے جو پیچھے دعوت دی، ہود علیہ السلام نے بھی یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہی بات انہوں نے بھی کہی، کوئی اور نئی بات نہیں، اس لیے کہ دعوت ایک ہی ہے۔ اب اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا انداز بدلتا ہے۔ اب اس میں کیا کہا، وہ انشأکم من الارض، یعنی اللہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور پھر واستعمرکم فیہا، اور اس کے اندر تم کو بسایا، صرف پیدا نہیں کیا، مٹی سے پیدا کیا نا انسان کو، تو اب پھر اس میں تمہیں بسایا۔ تو بسانے کے لیے جتنے انتظامات ہیں، جو چیزیں درکار ہیں، وہ ساری اللہ رب العالمین نے فراہم کیے، یہاں تم کو بسایا ہے، تو اختیار کے ساتھ بسایا ہے۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی، بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں پورے اختیار سے ساتھ بسایا۔ اب یہ کہتے ہیں لہٰذا تم اس سے معافی چاہو۔ ابھی معافی کس بات کی ہے، فاستغفروہ، وہی بات آ گئی، یہ بات چلی آ رہی ہے شروع سے اس صورت کے اندر، استغفار کرنا، ثم توبوا الیہ، اور اپنے رب کی طرف پلٹنا، یعنی پچھلی روش جو اختیار کرتے رہے ہو، جو کام کرتے رہے شرک کا، کفر کا، اس پر اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو، یعنی ایمان لے آؤ، پلٹ آؤ۔ تو یہ یا اگر نافرمانی کی حالت میں تھے، فرمانبرداری کی حالت میں آ جاؤ۔ یہ دعوت وہی ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی، تینوں نے ہمارے سامنے یہ بات آ گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، نوح علیہ السلام کی بات آ گئی، ان کے بعد ہود علیہ السلام کی بات آ گئی، اور اب یہ چوتھی مرتبہ صالح علیہ السلام کی بات آ رہی ہے۔ ایک ہی دعوت، ایک ہی، پھر یہاں بھی کہتے ہیں استغفار کرو اور ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ لیکن یہاں پر جو دوسری بات کی کیا، ان ربی قریب مجیب، یہاں پر وہ ساری جو دنیاوی بات تھی وہاں بھی کہا تھا کہ ہم تمہیں یہ نوازیں گے، اس سے نوازیں گے، یا دوسری بات کہتی، کیا کہا، ان ربی قریب مجیب، کہ تمہارا رب، میرا یقیناً میرا رب جو ہے قریب ہے
اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ یہ جو بات اس کے اندر کہی جا رہی ہے، یہ جو معاملہ بنتا ہے مشرکین کا جو معاملہ یعنی شرک کا جو بنیاد بنتی ہے، تو عام طور پر یہ چیز جو ہے ہمیں ملتی ہے، مشرکین جو لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں جو بات موجود ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں مثالیں گھڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جیسے دنیا میں جو ان کے اپنے بادشاہ ہیں، ان کے حاکم ہیں، حکمران ہیں، جو براہ راست لوگوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سننا نہیں چاہتے، اپنے مصاحبین کے اندر گھرے رہتے ہیں جن تک عام آدمی نہ خود پہنچ سکتا ہے نہ اس کی بات پہنچ سکتی ہے، لہذا کسی کو اپنی بات پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرنا پڑتا ہے، اور ذریعے تلاش کر کے پھر وہ جو ہے اس اعتبار سے کرتے ہیں۔ یعنی آدمی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی کام پرچی لے کے آؤ یا نوٹ لے کر آؤ، کام بنانے کے لیے کوئی طریقہ ایسے کام نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگوں کا جو طریقہ جنہوں نے دیکھا ہے، سمجھتے ہیں کہ اللہ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرنا پڑے گا، کسی کا دامن تھامنا پڑے گا، پھر اگر کوئی اس معاملے میں ایسا مل جائے تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین تک بات پہنچانی۔ تو اب ان کا دنیاوی معاملات کے اندر کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی کہ سارا، تو انہوں نے اللہ کو بھی اسے مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی دیکھو براہ راست جا سکتے ہو کہ نہیں۔ اب اس پر کیا بنتا ہے کہ پھر یہ کہ کچھ لوگوں کے ذریعے کام بنے گا، یعنی جو اللہ کے پاس اتنا قرب رکھتے ہیں اور ان کا معاملات اس اعتبار سے ہیں کہ وہ پھر اللہ کے سے بات پہنچائیں اور اللہ سے منوائیں۔ یا دوسری باتوں میں کیا ہے؟ اللہ سے بات پہنچائیں اور منوائیں، بات کی بات ہے، ان کی بات اتنی ہے، ان کا مقام اتنا۔ تو اب اس معاملے میں اب یہ کچھ شخصیتیں، اب اس شخصیتوں کے بعد اب جو نیچے جو یہ سارا کھیل بنانے والے ہیں، جو یہ سارے کام کرتے ہیں، یعنی اس غلط فہمی کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، تو وہ اس کے نیچے وہ جو کہتے ہیں کہ اب یہ مجاور اور سارے جو پورا طبقہ ایک مذہبی پیشوائی کرنے والا یہ موجود ہوتا ہے۔ اور اب اسے آپ دیکھیے، یہ جو آپ ہندوؤں میں دیکھیے، آپ عیسائیوں میں دیکھیے، یعنی ہمارے پاس تو کیا معاملہ ہے، اگر کسی کو اللہ سے معافی مانگنی ہے، خود تنہائی کے اندر اکیلا بیٹھ کے اللہ سے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگ لے۔ یعنی کوئی مولوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میاں معافی مانگنے کے لیے پہلے میرے پاس آؤ، مجھ سے اجازت لو، یا میرے ذریعے سے یا مجھے ساری باتیں بتاؤ، اس کے بعد میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا، ایسا کوئی چیز۔ لیکن عیسائیوں میں چلے جائیں، اب کیا ہے وہاں تو معاملہ اسی اعتبار سے سامنے آتا ہے کہ جا کر پادری کو بتانا اور پھر وہ بتائے گا اچھا چلو تمہارے یہ گناہ جرم ہے، اب تم پر اتنا تاوان، یہ جمع کراؤ ادھر اور چلو تمہارے لیے معافی کا پروانہ۔ یعنی وہاں اس طرح کام ہو رہا ہے۔ یا یہ آپ دیکھیے برہمن کا جو معاملہ ہے اور ہندوؤں کے اندر سارا، وہ کوئی مذہبی رسم ادا کر ہی نہیں سکتے اپنے طور پر، سب کے لیے انہیں ان کی خدمات درکار ہے اور ان کے بغیر کام نہیں چلتا ان کا۔ یہاں بھی لوگوں نے کرنے کی کوشش کی اس طرح سے، لیکن بہرحال وہ کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اپنی جگہ پر موجود ہے، پھر بھی جہالت کی بنیاد پر بعض لوگوں کو اس طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو غلط فہمی ہے کہ اس تک پہنچانے کے لیے اور پھر اس سے منوانے کے لیے، یعنی اس تک پہنچانے کے لیے بھی کوئی ذریعہ چاہیے اور اس سے منوانے کے لیے بھی کوئی زور چاہیے۔ اب کیا تلاش کریں کوئی ذریعہ؟ کیا جواب دیا ہے؟ ان ربی قریب مجیب۔ یہ دو الفاظ کے اندر، ایک جملے کے اندر سب جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے۔ پہلی بات کیا؟ قریب ہے، قریب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے ذرا سر جھکایا، یعنی دل میں ہے تصویر یار، یعنی آدمی کے لیے کوئی مسئلہ ہی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ تو غرض یہ کہ کیا کہا؟ قریب ہے، قریب ہے، اس تک جانے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ ذریعہ ہے تو کیا ہے؟ ذریعہ انسان کا عمل ہے، اپنے خود معاملات ہیں، اس کے اپنا ایمان ہے، اپنا عقیدہ ہے، اپنا عمل ہے، یہ ذریعہ بنتا ہے۔ ہاں انسان اللہ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، سب ایمان نہیں لاتا ہے، معاملات ہیں، اللہ اسے منہ نہیں لگائے گا، یہ ساری چیزیں الگ کی بات ہے، لیکن پھر بھی وہ سنتا ہے۔ وہ تو شیطان تک کی اس نے دعا کو قبول کر لیا اور اس کی بات جو ہے اسے مہلت دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو غرض یہ کہ یہ کہا قریب ہے، اور دوسری بات کیا کہی؟ مجیب ہے، یعنی دعاؤں کا سننے والا ہے، وہ مانتا بھی ہے، تمہاری دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بتا دیا کہ یہ جو تم نے سارا سلسلہ چلا رکھا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے تم براہ راست مانگ سکتے ہو، اللہ کو براہ راست مخاطب کر سکتے ہو۔ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا الیہ مریب۔
انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستی سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی دو باتیں اس میں سامنے آ گئیں۔ ایک بات تو یہ کہتے ہیں صالح علیہ السلام سے اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی امیدیں، بڑی توقعات وابستہ تھی، یعنی بھائی بڑا سمجھدار آدمی ہے، بڑا یعنی ذی شعور آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، اخلاقی اوصاف یہ اور یہ، اس سے تو قوم کو بڑا فائدہ پہنچے گا۔ یعنی بڑے آدمی جب قوم میں چاہیے ہوتے ہیں نا، اس اعتبار سے اچھے لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پہلے یہی خیال تھا لوگوں کا، امین ہے، صادق ہے، تعریف ہے، حکم بنا رہے ہیں، ساری باتیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ تو ہم تو تمہیں سمجھتے تھے کہ تم اپنا بھی فائدہ کرو گے، بھلا کرو گے، قوم کا بھی بھلا کرو گے، یہ تم نے کیا چکر چلا دیا، یہ تم کہاں جنت دوزخ اور یہ سارے معاملات لے کر چلے آئے۔ تو گویا کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں توقع تھی، تم نے تو سارا ہماری توقعات ہی پہ پانی پھیر دیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ یعنی دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ طاقت وہ جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے، یہ دلیل ہے کہ پہلے سے کام ہوتا چلا آیا ہے، لہٰذا یہ کام اب ہم بھی کرتے چلے جائیں گے۔ اگر کسی بیوقوف نے مکھی ماری تھی تو ہم بھی اسی پہ مکھی مارتے چلے جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ ہم تو وہی طریقہ، تو ہمیں اس سے روکنا چاہتے ہو، دلیل کوئی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تو شک میں پڑے ہوئے ہیں جس تمہاری اس بات سے جو تم پیش کر رہے ہو۔ قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تقصیر۔ تو انہوں نے کہا، یعنی صالح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ یہ بھی وہی بات ہے جو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، پھر نوح علیہ السلام کی زبان سے آئی کہ پہلے سے میں شہادت پہ تھا، اللہ کی طرف سے بھی بات آ گئی، اب کیسے میں اس سے الگ ہو سکتا ہوں؟ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے پھرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے معجزاتی طور پر مانگی تھی، یعنی کہا تھا کہ جب تک نہیں ہمارے پہاڑ سے اونٹنی نکل کر آئے، اور اس طرح سے تو اس طرح سے بہرحال یہ بات اپنی جگہ تھی کہ یہ فوق الفطری طریقے سے یہ اونٹنی ان کے درمیان آئی تھی جو ایک مدت تک وہ اسے ڈر کے اسے برداشت کرتے رہے۔ اس لیے کہ یہاں تو ذکر نہیں ہے، آگے ذکر آئے گا کہ بتا دیا تھا کہ پانی اب تمہارے اونٹنی کے درمیان تقسیم ہو، ایک دن صرف اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پیئیں گے۔ تو اب یہ پابندی کہاں قبول ہوتی ہے آزاد بندوں کو؟ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ پرندے آزاد تھے۔ تو اس معاملے میں اب انہوں نے جو ہے تو اب یہ اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، لیکن یہ ایک عرصے تک اس بات کو نے گوارا کیا، برداشت کیا، اس کی اسی بنیاد پر کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ہم مذاتی طور پر یہ آئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، بلکہ بیچ میں ایک آیت رہ گئی فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ یہ بیچ میں درمیان والی آیت تھی، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، فَعَقَرُوهَا یعنی انہوں نے اس کی کچھ کاٹ ڈالی، فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ۔ اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہیں ہوگی، یعنی منع کیا تھا یہ کرو گے تو عذاب آئے گا، کر ڈالا تو اب عذاب آئے گا۔ اللہ کے معجزے کو انہوں نے اس طرح جھٹلایا ہے، کام کیا، اب عذاب کی بات تو کہا 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آئے گا، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔
آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اس دن کی رسوائی سے ان کو اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، ایک سب دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود۔ تو یہ کسے سنایا جا رہا ہے؟ یہ اس دور کے لوگوں کو بھی سنایا جا رہا تھا، اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے بات ہے کہ وہ دیکھیں کہ قوموں کی ان قصوں میں ان کے لیے کیا سبق ہے، اور اس سبق کو حاصل کر کے اپنا معاملہ ٹھیک کریں تاکہ اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔